نبی پاک علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ جڑے گھٹنے ننگے کرنا ہے یہ حرام ہے. عورت دا ستر کی تجھ کے مرد واسطے ضروری ہے ناف تو رکھ کے تے گھٹنے آتی کے اگر اے یعنی کہ ناف تو نیچے ناف اے ستر دے نہیں ہمدا ناف تو نیچے ذکر ناف کا آ جاتا ہے نا ناف تو رکھ کے گھٹنے آتی کے گھٹنے ڈھانپنا یہ ضروری ہے. اگر نماز دے وچ یہ چیزاں خالی ہو سے تو نماز نہ ہو سی. یہ دوئی آگئی شرط. تیسری شرط ہے کہ منہ قبلے والے پاسے ہونا منہ قبلے والے پاسے ہونا نیت دا ہونا تے وقت دا ہونا تے چھویں کیڑی ہے تکبیر تحریمہ کیڑی ہے تکبیر تحریمہ چھویں شرط کیڑی ہے تکبیر تحریمہ. یہ فرض دے اولے چی آمدی ہے نماز فرائض دے اولے چی آمدی ہے اور اتے چھویں شرط تکبیر تحریمہ بھی آمدی ہے. تو نماز دے کتنے فرائض ہیں 7 یہ 6 پہلی شرائط ہو گئی ہیں تے فرض یہ نماز جڑے اندر ہیں وہ کتنے 7. پہلا فرض یہ آخری تکبیر تحریمہ آئی ہے نا 6ویں نمبر پہ. ہن فرض نماز جو شروع کرنی ہے تے پہلا فرض کیڑا ہے اوتھے بھی تکبیر تحریمہ یعنی کہ ایک باری اللہ اکبر آکھنا یہ فرض ہے. دویا نماز دے وچ اللہ اکبر آکھنا یہ سنت ہے. تے نماز شروع کرنے لگا تکبیر تحریمہ یہ آکھنا یہ فرض ہے. دوا فرض کیڑا ہے قیام. دوا فرض کیڑا قیام یہ بھی فرض ہے. تیجا فرض قرات ہے. قرات ایک آیت ایک پڑھنا فرض ہے تے الحمدیاں 7 آیتاں پڑھنیاں اے واجب ہے. الحمدی ہر آیت اے واجب ہے. قرات کرنا اے بھی فرض تے رکوع اے بھی فرض ہے. ساڈے کول ویکھیا جاتا ہے کہ تھوڑے جہے جھکنے رکوع دے وچ مکمل طور تے رکوع نہیں کرتے. اگر مکمل طور تے رکوع نہ کیتا جاوے اس دا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا بندہ جھکے کہ ہاتھ وہ دے گھٹنے تک پہنچ جائے. یہ رکوع دا کتنا ہے ادنا درجہ. صحیح رکوع ہے کہ بندہ انج جھکے کہ وہ دی کمر دے اوتے اگر پیالہ وغیرہ پانی دا بھر کے رکھ دیتا جاوے تو وہ ڈولے نہیں. یہ سنت طریقہ ہے. اس طرح رکوع کرنا چاہیے. اسی طرح نہیں کرتے ہیں نا بس یہ تھوڑا جہا کیتا تو پھر سیدھا کھڑا ہو گیا پھر مکمل طور تے کھڑا بھی کوئی نہیں سی ہوندے اسی سجدے دے اندر چلے جاتے ہیں. اگر مکمل طور تے رکوع دے وچ بندہ کھڑا نہ ہو سی تو او دا واجب ادا نہ ہو سی. رکوع تو سر اٹھا کے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. آج میں آدھے اسے مولوی پتہ نہیں کیڑے رولر پیا بیٹھا یہ بڑے ضروری مسائل ہے. اس پاس گفتگو بڑی گھٹ ہوتی ہے لیکن تسی ویکھدے ہو کہ اسی رکوع تو جدو کھڑے ہونے آئیں تھوڑا جہا کھڑا ہونے آئیں پھر سجدے میں چلے جانے ہیں. اگر اس طرح کرساں ہے تو نماز ساڈی ادا نہ ہو سکتی کیونکہ واجب ساڈا رہ گیا. تو واجب کی ہے رکوع تو بعد سیدھا کھڑا ہونا ہاتھ جوڑ اپنی جگہ اتے آ جائے پھر سجدہ کرنا. تو سجدہ بھی اسی تھوڑا جہا انہیں متھا یا ناک ٹیکتے ہیں تو فوراً اٹھا لینے ہیں. 3 باری سبحان ربی الاعلی یہ آکھنا سنت ہے. 3 باری سبحان ربی الاعلی آکھنا سنت ہے. پھر سجدے تو کھڑے ہونا تے تھوڑی مقدار پڑھنا ان کی اندر جلسہ. رکوع تو کھڑے ہونا سیدھا ان کی ستر قوما تے جڑا سجدے تو کھڑے ہونا ان کی آکھیا جاتا جلسہ. یہ بھی ٹھہرنا چاہیے ہے. لاجپال نبی محمد رسول اللہ جدو پہلا سجدہ کرتے ہیں تے جلسے دے وچ اتنی دیر پڑھتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں سان انج لگتا ہے کہ دعا سجدہ بھول گئے. دعا سجدہ ادا کرنا آپ بھول گئے. ذرا یہ بھی تاک مار دے آؤ کہ اسی کتنا ایک سجدہ کرتے ہیں تے کتنا ٹھہرتے ہیں. یعنی کہ ایک سجدہ کرتے ہیں اگر کمر سیدھی کوئی نہیں ہوتی سار چیتے ہوتے ہونے ہیں کہ اسی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اگر اس طرح نماز ادا کیتی تو جلسہ ہے واجب. جڑا 2 سجدے کے درمیان بیٹھنا ہے کی ہے واجب. اگر نہ بیٹھے تو ساری نماز مکمل نہ ہو سی. پھر سجدے تو بعد جڑا آخری قعد ہے التحیات دے بعد ہے یہ بھی فرض ہے. تو سلام پھیرنا یہ بھی فرض ہے. تو جی میں عرض کی کہ ابتدا یہ جڑی شرائط وچ آندی ہے طہارت
یعنی کہ پاک ہونا وضو کرنا یہ طہارت ہی ہے نا تے بندے دے اوتے نجاست لگی ہوئے تے نماز نہیں ہوندی نجاست جیڑی ہے دو طرح دی ایک نجاست غلیظہ ہے تے ایک نجاست خفیفہ ہے جیڑی نجاست غلیظہ ہے وہ اگر درہم دی مقدار کپڑے دے اوتے یا جسم دے اوتے لگی ہوئی ہوئے تے نماز نہیں ہوندی تے درہم دی مقدار کتنی ہے کہ اے اپنی تلی بندہ یہ کرے نا تلی ہاتھ دی تے اوتے پانی اڈیلے جتنی مقدار پانی ٹھہر جاوے اس نوں آندے درہم دی مقدار سمجھ آ رہی مسئلے ہے کہ پیچھے موڑ شروع کر یعنی کہ نجاست غلیظہ اے درہم دی مقدار جسم تے لگے یا کپڑے تے لگے تے اے دا دھونا ضروری ہے وہ درہم دی مقدار کتنی ہے کہ تلی دے اوتے تسی پانی اونڈے لو تے جیڑا پانی بچ جاوے تلی دے اوتے جتنا پانی بچ جاوے جتنی جگہ تے اتنی نجاست غلیظہ جسم تے لگ جاوے یا کپڑے تے لگ جاوے تے نجاست غلیظہ کیڑی کیڑی ہے اے گوبر جانوراں دا یا انسان دا گوبر پیشاب نہیں گوبر اے لگ جاوے تو بندہ نماز دے قابل نہیں رہندا اے دا دھونا ضروری ہے تے نجاست خفیفہ جیڑی ہے کہ جسم یا لباس دے چوتھے حصے تے اے لگ جاوے تے اے دا دھونا بھی ضروری ہے مسئلہ سمجھ آ گئی ہے تے وضو دے فرائض کتنے وضو دے فرائض ہیں 4 کتنے 4 پہلا فرض ہے چہرہ دھونا کیڑا فرض ہے چہرہ دھونا اے ہاتھ دھونے کولی کرنا ناک تے پانی پاونا یہ سنت ہے تے گل بھی ہوندی ہے فرائض دی پہلا فرض کیڑا منہ دھونا چہرہ دھونا ایک باری دھونا اے فرض ہے ایک باری دھونا فرض ہے تے ترائے باری دھونا اے سنت ہے تے ساڈے کئی چاچے بابے اور نوجوان ٹوٹیاں کھول کے تے بڑا اطمینان نال بار بار چہرہ دھوندے بیٹھے ہوندے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح وہ چہرہ دھو رہے ہیں بار بار یعنی کہ اسراف پانی دا کر رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کو گزرے نا تو آپ نے فرمایا اسراف پہ کر دیو ایک ہی ہو جا کہ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ بھاوے نار یا دریا کے بائے کے وضو کرتا پہ ہوگے اگر فضول پانی استعمال کر سی تو اٹھے بھی اسراف ہو جائے اس واسطے تسی بار بار ہاتھ دھوتے رکھنے بار بار اے وہن پیا رہنا کہ پتہ نہیں میرا اجر وضو ہو جائے کہ کوئی نہیں ہوتا اس واسطے ایک باری جڑے فرائض ہیں انہاں دا دھونا اے فرض ہے ایک باری دھونا فرض ہے تے ترائے باری دھونا اے سنت ہے اس تو زیادہ دھونا نہیں چاہیدا تے پہلا فرض وضو دا کیڑا ہے او چہرہ دھونا وہ چہرہ دھونا تے دوسرا فرض کونیاں تھی کہ ارکان دیکھے اس تو اگر زیادہ بھی دھو دیو نا حدیث مصطفیٰ ہے کہ جتنا تکر وضو دا پانی پہنچی قیامت کے دیڑے اتنا زیادہ سان وہ جڑا چمکدا پہ ہوسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرماتے ہیں نا تو بغلہ تکر دھو دیو بغلہ تکر ایک عربی جڑا ہے نا وہ پیچھے ویندا کھلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جب ابو ہریرہ وضو کر رہا ہے نا تو وہ بندہ آندا ہے عربی کہ قبلہ شانت آندے ہو کہ حرکت کر دھوتے کرو تو تسی آپ بغلت کر دھوتے کرو آپ نے کیا فرمایا میں تو پتہ ہوتا نا کہ علمی دا بچہ میں ویندا پیا ہے تو میں انج نہ کرا میں انج نہ کرا کہ تینوں صفائیاں دیونیاں پونیاں تے دسنا پونا لیکن جڑا وضو دا فرض ہے وہ کتھوں تے کرے کونیاں تے کونیاں وچ دھونیاں اگر زیادہ دھو لے سو تے جتنا تکر پانی چلا جاسی قیامت کے دیہڑے یہ سان بھی چمکدا ہوسی اور نبی پاک علیہ السلام جب صحابہ کرام دے سامنے سارا کوئی بیان کرتے ہیں نا قیامت کی ہول نادیاں تے یہ ایڈی اوکھی دیہڑ ہونی ہے 50,000 سال دی دیہڑ ہونی ہے تے نفس نفسی دا عالم ہونا ہے ہر بندہ اپنے پسینے دے اندر شرابور ہونا ہے تے صحابہ کرام بڑے سونے سونے سوال کرتے ہیں بڑے پیارے پیارے صحابہ کرام عرض کرتے اور یاد رکھنا قیامت والے دیہڑے 120 صاف ہونی ہے قیامت والے دیہڑے کتنی صاف ہونی ہے 120 صاف ہونی ہے جے دے وچ 80 صاف محمد رسول اللہ دی ہونی سبحان اللہ 1,24,000 انبیاء ہونے کتنے
1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہونے جہدے سارے نبیوں دی صفاں ہونیاں تے 80 صف محمد و رسول اللہ دی ہونی 80 صف محمد و رسول اللہ دی ہونی ہے تے 40 صف دوے نبیوں دی ہونی ہے۔ دیکھو نا امت حضور دی کتنی ہونی ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں تے جہدے وچ 80 صف وہ صف کتنی ہونی ہے 120 80 صف کے دی ہونی ہے محمد و رسول اللہ دی تے 40 صف دویا نبیوں دی ہونی ہے تے صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ اتنی لمبی چوڑی امت ہونی ہے تسی سانو سنجان دسو سانو پہچان دسو کہ بہت زیادہ لوگ ہونے 80 صف تے تواڈی ہونی ہے تے 40 صف دویا نبیوں دی ہونی ہے سانو سنجان دسو تے امام الانبیاء نے فرمایا ہاں تانوں میں سنجان دسا تانوں میں پہچان ویسا کیوں نہ سا آپ تے سمجھاون دا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے بڑا سادے رنگ سمجھاتا ہے این سمجھاتے ہیں کہ جیڑا بھی کوئی دیہاتی ہوے نا عربی آندے دیہاتی انہوں بھی حضور دی گل دی سمجھ آ ویندی ہے اتنا پیارے انداز وچ آپ سمجھاتے ہیں آپ نے فرمایا اے پیارے صحابہ میں تانوں کیوں نہ سیان لیساں قیامت والے دیہاڑے تساں دویا لوگاں نال رلنا بھی کوئی نہیں تساں نکڑے ہونا آپ نے فرمایا میں تانوں کیویں نہ سمجھنے سا تسی اے دساؤ کہ ایک چراگاہ دے اندر دو گھراں دے گھوڑے چلدے ہوئے ایک گھر دے گھوڑے 5 کلیان ہوئے ایک گھر دے گھوڑے 5 کلیان جانتے ہو نا چاچے بابے تو جانتے سے ہو سکتا ہے نوجوانوں کو کوئی نہ پتہ 5 کلیان ایک لچو حساب کا سانو کوئی نہیں پتہ 5 کلیان اس گھوڑے کو آکھیا جاندا ہے جہدا متھا بھی چٹا ہوئے جیڑی دونوں بھی چٹی ہوئے تے چارے پیر بھی چٹے ہوئے ان کی سمجھا جاتا ہے 5 کلیان حضور نے فرمایا ایک چراگاہ دے اندر 2 گھراں دے گھوڑے چلدے ہوئے ہوئے ایک گھر دے گھوڑے ہوئے 5 کلیان یعنی جے پیر بھی چٹے ہوئے تے جے متھا بھی چٹا ہوئے تے دو بھی چٹی ہوئے ایک گھر دے گھوڑے ہوئے مشکے کالے سیاہ ہن اے دسال حضور کے وچ تے صحابہ کو اے دسالو او 5 کلیان والا گھوڑے اپنے وکھرے کرنا سی کہ کوئی نہ کرنا سی صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ جدو وکری نشانی آ گئی وکری علامات آ گئی مشکے گھوڑے ہور تے 5 کلیان گھوڑے ہور کیوں نہ سنجان سی آپ نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے تواڈے اعضائے وضو چمکدے ہوسن اعضائے وضو چمکدے ہوسن اس چمک دی وجہ تو میں بھی تانوں سنجان لیسا اس چمک دی وجہ تو اعضائے وضو چہرہ چمکدا ہوسی ہاتھ چمکدے ہوسن پیر چمکدے ہوسن تے اس وجہ تو قیامت والے دیہاڑے میں بھی تانوں